خان صاحب نے کہا کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہوگا. علیمہ خان صاحبہ، عمران خان نے کہا کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہوگا. تو خان صاحب اتنے پر امید ہیں 2025 کو لے کر؟ دیکھیں 2025 تو دو دنوں میں آ رہے ہیں، اور 2025 میں کیا ہوگا؟ 2025 میں یہ ہوگا کہ عمران خان کے سارے کیسز، یہ والے جو کیسز چل رہے ہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے ہائی کورٹ میں جا کر. پیچھے جو رہ جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں، جو یہ ہمارے جن کو سزا ملی ہے ملٹری کورٹس میں 10 سال کی، 8 سال، 2 سال کی سزا ملی ہے، اب ان کے بھی کیسز چلیں گے ہائی کورٹ کے اندر، تو وہ بھی نہیں وہاں پہ چل سکتے کیونکہ ان کے پاس پروف تو کوئی ہے نہیں. تو اب انشاءاللہ ہمارے ملٹری کورٹس کے بچوں کے ٹرائلز، اور جو ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ، وہ ان کے بھی ٹرائلز چلیں گے. عمران خان کے بھی ٹرائل لے جائیں ہائی کورٹ کے اندر. جہاں پہ آپ نے 1.5 سال عمران خان کو رکھ لیا، وہ اپنے اب ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز جائیں گے ان کا بھی سامنا کر لیں گے. تو یہ جوڈیشری کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف دے دیں اور اپنی ساکھ بچا لیں، کیونکہ اب بہت ہو گیا. پاکستان کس کے پاس جائے گا جب ہمیں انصاف لینا ہوگا؟ اگر ان لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کو عمران خان کے کیس کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ اس وقت جو ابھی کیس لگا ہوا ہے، جو چل رہا ہے، وہ ہے توشہ خانہ 2، اور یہ اسی قسم کا کیس ہے جو پہلا توشہ خانہ 1 تھا. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہائی کورٹ میں گیا ہے تو وہاں پہ جا کر وہ دم توڑ گیا ہے. یہی ہوگا توشہ خانہ 2 سے. لیکن آپ کو ایک اور کیس کا پتہ ہے، القادر، جو ایک فلاحی ادارہ ہے، اور جس کی آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ سارے اسکالرشپ کے اوپر ہیں. اب یہ عمران خان کو انہوں نے سزا دینی تھی کوئی ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے. اب وہ سزا چلی گئی ہے. جو عمران خان کو سزا ملنی ہے وہ ملنی ہے 6 تاریخ کو. اب 6 تاریخ کو جب عمران خان کو سزا ملے گی، جو یہ جج صاحب دیں گے سزا آ کے، اس کے بعد وہ جائیں گے، یہ کیس چلا جائے گا ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ میں ہمارے لائرز کہتے ہیں کہ کم سے کم 6 ہفتے سے 7 ہفتے لگیں گے. اس کا مطلب ہے فروری کی آخر تک یہ ہائی کورٹ کے اندر جائے گا. جب ہائی کورٹ کے اندر جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو گھسیٹنا ہو تو اس کو کئی مہینے گھسیٹ سکتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر، اس احمقانہ کیس کے اوپر فیصلہ دینا ہو تو جج دنوں کے اندر دے سکتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کیسز ہیں، عمران خان نے جو اس کے اوپر کہا ہے کہ پہلے بھی جوڈیشری کا ہمیں افسوس یہ ہو رہا ہے کہ نہ تو صرف آپ پاکستان کے آگے بٹ ساری دنیا کے آگے ہماری جوڈیشری کا مذاق بنایا جا رہا ہے. ہماری جو ججز یہ سزائیں دیتے ہیں جیل کورٹ میں، یہ بھی کیس جا کے ختم ہو جائے گا. جب کہ یہ کیس جا کر ہائی کورٹ میں ختم ہو جائے گا، عمران خان سوال یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ میرے سارے کیسز کے اوپر فیصلہ مجھے اپنے، جو میں 1.5 سال سے 2.5 سال سے اپنے کیسز کا سامنا کر رہا ہوں، جو میں نے جیل کاٹی ہے 1.5 سال، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کے ساتھ ڈیل کر کے نکلوں؟ نہ مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہ مجھے کوئی باہر کے بیرون ملک مجھے رہا کروا رہے ہیں، کیونکہ میں اپنے کیسز خود سامنا کر کے، میں نے جیل کاٹی ہے، میں نے ان کیسز کا سامنا کیا ہے، اور جب میرے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اس نہج پہ آ کے میں ڈیل نہیں کوئی کر رہا. میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، چاہے وہ یہاں پہ ہو اس جو جیل کورٹ میں، اور چاہے ٹرائل کورٹ میں ہو یا جا کر ہائی کورٹ میں ہو. تو یہ تو عمران خان نے اپنے کیسز کے بارے میں کہہ دیا. باقی جو کیسز ہیں عمران خان کے، وہ آپ کو پتہ ہے 9 مئی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا تعلق ہے 26 نومبر سے. 9 مئی کے بارے میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی ہے انہوں نے 9 مئی کرایا ہے. کیونکہ پہلے یہ بتا دیں کہ 9 مئی کے واقعات، 4 بلڈنگ جلانے کا جتنا ماتم کیا گیا ہے، 10,000 لوگوں کو
9 मई के 6 बिल्डिंग जलाने के लिए 10,000 लोगों को आपने हिरासत में ले लिया। और ये भी बता दें कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उनको कैसे आपने इन केसेस से माफ कर दिया। इससे ये पता चलता है कि ये सारा 9 मई का जो किस्सा था इमरान खान और उनकी पार्टी को क्रश करने का था। अब 9 मई को इनको खुद ही संभालना है। आप ये जो कुछ उससे फायदे उठाने थे आपने उठा लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं। उनके 2 ही मुतालबात हैं। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस से, वो इसकी तहकीकात करेंगे। और उनके अंदर 26 नवंबर को भी उसके अंदर डाल दिया है कि आप 26 नवंबर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है जिसके ऊपर स्नाइपर राइफल से आपने स्नाइपर्स ऊपर बैठा के बिल्डिंग्स के ऊपर बैठाकर आपने 69 लोगों को जो पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे, जिसके अंदर खवातीन शामिल थे, जिसमें हम भी शामिल थे, मेरी बहन की 16 साल की नवासी भी शामिल थी। क्या हम सारे अपने बच्चे इसलिए लेकर गए थे कि स्नाइपर राइफल से ऊपर से गोलियां चलें और किसी को अपनी ज़द में ले लें? इसलिए 9 मई को जो 26 नवंबर को हुआ है उसके अंदर कई लोग, लातादाद लोग इस वक्त मिसिंग हैं। ये मिसिंग लोग किधर हैं? इमरान खान कह रहे हैं कि लाल मस्जिद की तरह हमें खदशा ये है कि ये कहीं जाकर इनको दफना दिया गया है। उनके लवाहिकीन उनको ढूंढ रहे होंगे और इस वक्त किसी उनको डराया जा रहा है। या इस वक्त जो शहीद हुए हैं, जिनका पता है, आप उनके घरों में जाके उनको डरा रहे हैं। लेकिन हमने ये फैसला किया है, हम कल अलीस सती के घर भी गए थे। हमने ये किया है कि जब वो बेचारे एक वो सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पे नाजरा के अंदर, उनके वालिद, आप मुझे बताएं उनको धमकाएंगे आप? हम उनकी हिफाजत करेंगे क्योंकि वो बेगुनाह है। एक बच्चा उनका शहीद हुआ है, उसके ऊपर से जाके उनके घरों के ऊपर आप, हम जब वहाँ बैठे हुए थे एक क्या नामालूम किस्म का शख्स बाहर फिर रहा था। क्या आप अपने मुल्क के अंदर हम दहशत कर दें? आप हमारे बॉर्डरों की फिक्र करें जाकर। हमने इमरान खान को बताया कि वहाँ पे इनके घरों के पीछे नामालूम शख्स आ रहे हैं, लोगों को फोन कर करके नामालूम शख्स तंग कर रहे हैं। आप ये बंद करेंगे, आप नहीं तंग करेंगे, आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इनकी हिफाजत करेंगे। इसलिए जो आगे के लिए जो इमरान खान का जो लाएमल है वो सिर्फ ये 2 बातें हैं। उन्होंने फिर से रिपीट किया है कि जो ये बातचीत कर रहे हैं या हुकूमती कोई जो मुज़ाकरात, जो PTI की टीम कोई हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात करने लगी है, कहते हैं उन्होंने भी तो किसी से अप्रूवल लेकर ही बैठेंगे ना। वो नवाज शरीफ और जरदारी से नहीं अप्रूवल ले ले, जहाँ से उनको अप्रूवल आना है वो बता दें उनको क्या चाहिए। हमारे 2 ये मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। जब इनको रिहा कर देंगे फिर आपने अगर बात करनी होगी मेरे से बात करें। और वो फिर से उन्होंने दोहराया वो बनी गाला हाउस अरेस्ट में नहीं जाएंगे, वो अपने केसेस का सामना करेंगे इधर भी और हाई कोर्ट में भी, और वो जेल में रहेंगे। जब वो रिहा होंगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल आज़ाद होकर सीधा अडयाला से इंशाल्लाह निकलेंगे। मेहरबानी।